العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذي نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. صلوات پر محمد آپ سب سے ملتمس ہوں ایک مرتبہ جمیع مرحومین مومنین مومنات محبین محمد وآل محمد علیہ السلام اور بالخصوص سید علی خان بنائی اور دیگر برادر وغیرہ کے شہداء کرام اور بالخصوص پیر سید حسن مہدی زیدی اور دیگر جتنے بھی نام دیے گئے ہیں ان سب کے لیے سورہ فاتحہ مع اخلاص. اللهم ارزقنا حفظ بيتك الحرام وشفاعة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وأولاده المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين. ہمارے رحمت الواسطہ ہے اپنی حبیب ہستیوں کا ان نفوس کا واسطہ کہ جن کی محبت ہم سب پر فرض کی گئی ہے. ہم سب کا یہاں مجتمع ہونا، ذکر کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. اور جو بھی دعائیں، جو بھی حاجات آپ اپنے دل میں لیے ہوئے فرش عذاب پر ہیں اور مجھ گناہگار کے ذمہ بھی جن مومنین مومنات محبین محمد وآل محمد نے دعا کا حکم کیا ہے، مالک سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مومنین مومنات محبین محمد وآل محمد علیہ السلام حضرتان سید الشہداء دنیا میں جہاں جہاں مصروف ادا ہے، مالک سب کی محافظت و معاونت فرما. ہمارے دلوں میں ولایت محمد وآل محمد علیہ السلام زیادہ فرما. حقیقی معنوں میں شیعہ اسناشر، صحیح معنوں میں منتظر امام علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرما. سب دعاؤں کی ایک دعا جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے کہ مالک ہمارے وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرما. ان سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے مرتبہ بلند تر صلوات پر محمد وآل محمد. سادات عظام مومنین کرام، سلسلہ کلام جاری ہے. یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگا کہ جس آیا وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں خداوند متعال فرما رہا ہے مومنین سے: اے ایمان والو، اے ذمہ دارو، مت بناؤ ولی ان کو کہ جو کافر ہیں، کہ جبکہ تمہارے درمیان ایمان والے موجود ہیں. اور اگر تم ایسا کرو تو اتریدون، تو کیا تم نے ارادہ کر لیا ہے مجھ خدا کو اپنے اوپر حجت بنانے کا کہ تم نے میرا قانون توڑا. اس پر بحث ہو رہی ہے، اس پہ آپ کو ذہنت دی جا رہی ہے کہ اس میں جو لفظ
اولیاء ہے، ولایت ہے، ولی ہے، ولا ہے، اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ آیا کیوں منع کیا گیا کہ کافرین کو ولی نہ بنایا جائے۔ ایک تو بڑی وجہ یہ بتائی کہ جب مومنین موجود ہیں تو پھر کافروں کو ولی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسری جو راز کے نقطے کی بات یہ ہے کہ مومنین سے ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ مومنین کو ولی بنائیں، یعنی کچھ فرق ہے۔ اور دوسری بات کہ قرآن کے اندر ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ کافرین کو اپنا ولی نہ بناؤ، اور پھر اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے اور اپنے دشمن کو بھی ولی مت بناؤ۔ ٹھیک ہے، ایک جگہ کافروں کا تذکرہ ہوا، لیکن ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو نہ بناؤ ولی کن کو، کہ جو دشمن ہیں تمہارے بھی اور میرے بھی۔ یعنی عجیب لطف ہے مومنین کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو اپنا دشمن مان رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ یہ لفظ ولایت اتنا جامع ہے، یا اتنا آپ اس کو سمجھیں کہ گھیرا ہوا ہے، اور اس کی خدا کی نظر میں اس قدر اہمیت ہے کہ خدا بار بار تذکرہ کر رہا ہے کہ دیکھو ولایت بڑی اہم چیز ہے، اس کو ضائع مت کر دینا کسی ایسے پر کے جو اس کا حقدار نہ ہو، اور اگر تم نے ایسا کر دیا تو پھر تم میری بارگاہ میں کیا ٹھہرائے جائے، قصوروار ٹھہرائے جائے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی نہیں چاہتا کہ مومن کے ہوتے ہوئے کسی اور کو ولی بنایا جائے کہ یہ غداری ہے قانون خدا کے ساتھ۔ تو خدا نہیں چاہتا کہ حالت ایمان میں کوئی غداری کرے اور اپنے رخ کو پھیر دے اس مومن یا ان مومنین کی طرف سے کہ جن کے لیے ولایت کا کہا گیا۔ تو اس پر بات چل رہی ہے، لیکن ظاہر ہے میں نے کہا کہ بہت جامع لفظ ہے، بہت گھیرے ہوئے ہیں یہ لفظ ولایت، اور یقیناً یہ آیات جو پہنچی ہیں مجھ تک اور آپ تک اور سب کے مسلمانوں تک تو کسی اور سے نہیں، یہ وحی خدا ہے اور زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ ایسے ہی یہ پیغام انہی کے ذریعے آیا ہم تک کہ خدا فرما رہا ہے کہ تم نے کافروں کو ولی نہیں بنانا، ان کو ولی نہیں بنانا کہ جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں، نہیں بنانا۔ لیکن وہیں قرآن کے اندر، اسی قرآن میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ رسول کے ذریعے، کون سا رسول کہ جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سمجھ رہے ہیں نا بات، یعنی کہ جو تمام عالمین کے لیے کیا ہے، رحمت ہے۔ اسی طرح جس طرح رب العالمین ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اس میں تو کوئی وہ والی بات نہیں ہے نا کہ جسے کوئی انکار کر سکے، یہ تو ہر مسلمان اس کا عقیدہ ہے، وہ مانتا ہے اس بات کو۔ قرآن دلالت کر رہا ہے، سب سے بڑی بات کہ دلیل موجود ہے، قرآن موجود ہے اس بات کے اوپر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تو جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک شخصیت کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا اور وہی فرما رہی ہے کہ اس سے دوستی کرو اور اس سے نہ کرو، یعنی کہ آسان کام نہیں ہے نا کہ اسی قرآن کے اندر میرے اور آپ کے بارے میں یا بنی نوع انسان کے بارے میں خدا بند متعال فرما رہا ہے کہ وما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ۔ سمجھ رہے کہ اللہ نے تمام بنی نوع انسان کو ایک جسم کی صورت، ایک نفس کی صورت میں خلق کیا ہے، کہ دنیا میں جہاں پر بھی ہے مسلمان، جب سے ہیں جب تک آتے رہیں گے، یہ سب کیا ہے، نفس واحدہ، ایک جسم کی مانند۔ اور رسول اس جسم کے لیے کیا بن کے آیا، رحمت للعالمین۔ میرا خیال ہے کہ میں نوجوان کو لے کے جا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ رحمت للعالمین کس کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے تھوڑی نہیں وہ رحمت للعالمین، جیسے رب العالمین رب صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، حقیقت ہے نا، صرف مسلمانوں کا رب تو نہیں ہے نا، اللہ عالمین میں جو بھی ہے اللہ اس کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ کا نفس واحدہ، اگر خدا کہہ رہا ہے کہ بنی نوع انسان کا نفس واحدہ ایک جسم کی مانند ہے، وما خلقکم ولا بعثکم، تمہیں خلق کیا تو تمہیں اٹھایا جائے گا، الا نفس واحدہ، تو ایک نفس کی صورت میں آپ، تو اللہ اگر تمام مخلوقات کے لیے، عالمین کے لیے جو بھی ہے اس کے لیے رب ہے، تو اسی طرح رسول بھی کا نفس واحدہ میں شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان کے لیے کیا ہے، رحمت ہے۔
تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کو رحمت بنا کر بھیجا گیا اس کے ذریعے کیوں منع کروایا جا رہا ہے کہ اس نفس واحدہ میں سے کسی سے ملو اور کسی سے نہ ملو؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ اس سے دوستی رکھو اور اس سے دیکھیں کہ یہ جسم ہے نا، اب میرا جسم دیکھ رہے، قرآن مثال دے رہا ہے کہ انسان ان کو جو خلق کیا گیا ان کو جب اٹھایا جائے گا تو کیسے جیسے ایک جسم ہے، اور نبی اس جسم کے لیے کیا بن کے آیا؟ رحمت۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کو سر سے پیار ہو اور بازوں سے پیار نہ ہو، اس کے لیے رحمت نہ ہو۔ سمجھ میں آسان کر رہا ہوں تاکہ میرا نوجوان اس بات تک پہنچ سکے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نبی سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ جس کے لیے رحمت للعالمین بنا کے گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو وہ جسم کے ایک حصے سے محبت کرے اور ایک سے نہ کرے، کیونکہ رسول مکمل رحمت تھا، صحیح ہے نا، اس پورے جسم کے لیے۔ تو یہ میرا جسم آپ کے سامنے، لیکن وہی رسول کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے، آیات ربانی کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ جسم کے اس حصے سے محبت یا اس حصے سے مدد نہ مانگو، اس حصے کو اپنا دوست مت سمجھو۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب نفس واحدہ ہے تو پھر تو پورے کا پورا جسم، لیکن نہیں، بتایا گیا یعنی رسول رحمت للعالمین ہیں، بے شک کا نفس واحدہ اس پورے عالم انسانیت کے لیے، اس جسم کی مانند ہے پوری عالم انسانیت کے، جس کو جب اٹھایا جائے گا تو ایسے ہی کہ نفس واحدہ کے رسول ان سب کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ تو رحمت ہوتے ہوئے رسول کسی کی محبت سے یا کسی کی دوستی سے یا کسی کی ولایت سے منع کیسے کر رہا ہے کہ ان کو ولی نہ بنا؟ تو سمجھیے گا اس بات کو میرا نام، کیوں باپ سے زیادہ کوئی اولاد سے محبت کر سکتا ہے یا ماں سے زیادہ کوئی محبت کر سکتا ہے اولاد سے؟ یہ میں سمجھانے کے لیے صرف اپنے نوجوان کی مثال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ذہن میں رہے کہ رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے، اس نفس واحدہ کے لیے کہ جو پوری عالم انسانیت ہے اس کے لیے وہ رحمت ہے، لیکن اس کے بعد میں عرض کر رہا ہوں کہ باپ سے زیادہ تو اولاد کا کوئی نہیں نا پیارا ہوتا، محبت کرنے والا، تو ماں اور باپ وہ دو رشتے ہیں کہ ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ وہ بچہ جو ہے اس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا یا کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ ڈاکٹرز نے بتایا کہ جب تک وہ اس کاٹا نہ جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کا بچہ بہتر نہیں ہے، تو لاکھ محبت ہو باپ کو بچے کے ساتھ، جب ڈاکٹر نے بتا دیا کہ اگر یہ نہ کاٹا تو یہ سرایت کرے گا پورے جسم میں اور پورے کے پورے جسم کو مفلوج کر دے گا یا موت واقع ہو جائے گی، تو وہی محبت کرنے والا باپ خود اپنے بچے کو آپریشن تھیٹر لے کے جائے گا اور ڈاکٹر سے کہے گا کہ جلدی کریں اس جزو کو کاٹ دیں تاکہ جان تو بچے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ رسول رحمت للعالمین ہے، مثال دے رہا ہوں میں یہ، تو وہی محبت وہ شفیق باپ جو اس کے ساتھ سانس لیتا ہے، جو اس کا خیال رکھتا ہے، جس کو اس کی بڑی فکر ہے، وہی آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر کے جا کے کیا کہتا ہے کہ جلدی سے اس کا یہ جز کاٹ دیں کہ کہیں زہر سرایت نہ کر جائے اور بچہ مر جائے۔ اگر یہ جز کاٹ کے اس کی جان بچتی ہے تو جان بچا لی جائے، جز کاٹ دیا جائے۔ اللہ نے رسول کو ولی بنایا، نص موجود ہے قرآن کی کہ اللہ نے رسول کو ولی بنایا، اختیار دے دیا اس نفس واحدہ کے اوپر کہ جہاں پر لگے کہ زہر ہے، جہاں پر لگے زہر ہے اس کو کاٹ دیا جائے۔ اب رسول رحمت للعالمین ضرور ہے لیکن خیال پورے بدن کا ہے اور ولی ہے، اللہ کے ولی ہیں، اختیار دے دیا، اسی لیے وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے حق بجانب ہے کہ اگر دیکھے بدن میں ناسور ہے، بدن میں ایسا زخم ہے کہ جس سے پورا بدن متاثر ہو سکتا ہے، تو وہ رسول ہونے کی حیثیت سے اختیار رکھتا ہے کہ چاہے وہ خندق میں لڑے، احد میں لڑے، جس سے چاہے جنگ کرے، کیونکہ وہ ولی خدا ہے، اس نے بچانا ہے پورے جسم کو، اس کے پاس اختیار ہے، اس ولایت کا اختیار ہے کہ چاہے صفین یا اس کا وسیع صفین کے اندر لڑے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ولی ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے
کہ اگر اس نے پورے جسم کو بچانا ہے تو جو مادہ، لیکن دوسری بات ایک اور، میرا نوجوان سمجھے گا اس بات، رسول کو ولی بنایا، وہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا، وہ بتائے گا کہ مرض کہاں ہے۔ یہ جتنے بھی غزوات آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں، آپ کے بغیر نبی کی اجازت کے کوئی غزوہ ہو نہیں سکتا، جہاد ہو ہی نہیں سکتا نبی اور امام کی اجازت کے بغیر۔ تشیع کا عقیدہ ہے کہ جہاد کا حکم صرف اور صرف کون دے سکتا ہے؟ یا نبی یا امام، کیونکہ وہ ولی خدا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس حصے میں نقص ہے۔ رسول نے کوششیں کی کہ جنگیں نہ ہوں، لیکن اگر رسول جنگ کرنے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رسول کی ذمہ داری ہے کہ باقی جسم کو بچانے کے لیے ان ناسوروں سے جان چھڑائی جائے۔ تو اللہ بھی کہیں نہ کہیں یہی فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جو ناسور ہیں ان کو دوست مت بناؤ، ان کو دوست مت بناؤ جو ناسور ہیں، جو تمہارے پورے جسم کو خراب کرے۔ تو عرض کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ رسول کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جنگ کریں، صلح کریں، اس جسم کے حصے کو باقی رکھیں یا اس کو کاٹ کر جدا کر دیں۔ یہ اختیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہی اختیار اللہ کی جانب سے کہاں آگے بڑھتا ہے؟ ان لوگوں کی طرف جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ رسول بھی ولی، اور پھر اس کے بعد وہ مومنین۔ اب اگر رسول کے پاس یہ اختیار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بعد از وہ مومن بھی اختیار رکھتا ہے جس کو ولی بنایا گیا ہے۔ لیکن کیا ولی میں اور آپ بنا سکتے ہیں؟ سوال یہ سب سے زیادہ ہے۔ اگر قرآن کی اس آیت کو صحیح معنوں میں پڑھیں تو دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوں، تو کہ اللہ کو ولی میں نے اور آپ نے بنایا ہے؟ اللہ کو میں نے اور آپ نے مل کر ولی بنایا؟ نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ ولی ہے، اور اس کے فوراً بعد کہا کہ وہ رسول ہو، اور تمہارا رسول، تو کہ رسول کو میں نے اور آپ نے بنایا؟ نہیں بنایا نا۔ اور پھر اس کے بعد فوراً کہا کہ وہ ایمان والے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو کیا میرے اور آپ کے پاس اختیار ہے کہ ہم کوئی ایسا ڈھونڈ کے خود ولی بنا لیں؟ نہیں۔ ہاں، اختیار آپ کے پاس شورا کا ضرور ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ انسان کے پاس شورا کا اختیار ہے، منتخب کرنے کا اختیار ہے، بنانے کا اختیار صرف خالق کو ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ولی نہ تو میں بنا سکتا ہوں اور نہ آپ بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ذمہ داری اس قدر بڑی ہے کہ ولی کہتے ہی اس کو ہے کہ جو ایک تو کیا ہوتا ہے؟ تصرف رکھتا ہے، تصرف بالعلا رکھتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے جان، آپ کے مال کا۔ اور یہ کام چونکہ اللہ کے اپنی ولایت سے شروع کر رہا ہے، تو اس کے بعد محمد مصطفیٰ، اور اس کے بعد ان مومنین کا تذکرہ کر رہا ہے، تو یہ کوئی بھی بیٹھ کر ولی نہیں بنا سکتا، یا کوئی بھی بیٹھ کر ولی نہیں بن سکتا۔ میں اور آسان کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، علماء نے ولایت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ کتنے حصوں میں؟ 3۔ ولایت مثبت، ولایت منفی، اور ولایت خاص۔ ولایت مثبت، ولایت منفی، اور ولایت خاص۔ اچھا، ولایت مثبت کیا ہے؟ کہ جیسے ابھی اس آیت کے اندر یا جس کو میں نے سرنامہ سخن بنایا ہوا ہے کہ یا جیسے خدا بند مطالبت فَإِنَّمَا وَلِيُّكُمْ، یعنی کہ اللہ کہتا ہے کہ ولی بناؤ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو کہتے ہیں ولایت مثبت۔ آپ اس کو قطعاً مت سمجھیے گا کہ یہی ہوتی ہے، نہیں۔ کئی اور جگہ پہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وہ عورتیں جو ایمان لے کر آئیں، وہ ایک دوسرے کے لیے ولی بن جاتے ہیں۔ اولیاء بعض کے لیے ولی ہیں۔ یہ ہے ولایت مثبت، ٹھیک ہے۔ ولایت منفی کیا ہے؟ کہ مت بناؤ ولی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ولایت منفی ہے جس کے بارے میں روکا گیا ہے کہ اس کو ولی نہ بناؤ، اس کو ولی نہ بناؤ جو میرا اور تمہارا دشمن ہے، اس کو ولی مت بناؤ جو کافرین میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ ولایت منفی ہے۔ ایک آخری رہ گی ولایت خاص۔
وہ ولایت خاص اس آیت کے تناظر کے اندر صرف اور صرف اللہ حق رکھتا ہے کہ ولی بنائے. ولایت مثبت کے اندر کوئی بھی ولی بن سکتا ہے, کوئی بھی ولی بن سکتا ہے. یہ بڑی توجہ سے میری بات آپ سماعت کریں. ولایت مثبت کے اندر کوئی بھی ولی بن سکتا ہے, کوئی بھی مددگار بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اصول کافی کے اندر ایک حدیث ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بات ذہن میں رہے کہ ولی میں اور آپ بنا نہیں سکتے. وہ ولی جس کے بارے میں خدا تذکرہ کر رہا ہے, ویسے مثبت میں تو کوئی بھی ولی بن سکتا ہے. جیسے آپ کے معاشرے میں بہت سارے ولی ہیں نا اس وقت جن کا تذکرہ ہوتا ہے مجالس میں بھی, کہ وہ اولیاء ہیں, وہ ولی ہیں. اچھا وہ کیسے ولی بنے, کیسے بنے؟ یعنی کہ جن اولیاء کا تذکرہ حسن بھائی کتابوں میں ہے, جن کی شاعری پڑھی جاتی ہے, جن کے قصے سنائے جاتے ہیں, واقعات سنائے جاتے ہیں, کئیوں کے مزاروں پر آپ بھی جاتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں وہاں جا کے, وہ ولی کیسے بنے, کیا طریقہ تھا ان کو ولی بننے کا؟ آپ گھبرا گئے ہیں, کوئی مشکل طریقہ نہیں. انہوں نے محنتیں اور ریاضتیں کی ہیں, ایسے ہی ہے نا. انہوں نے اپنا وقت صرف کیا, یعنی کہ کسی نے 30 سال کی عبادت کی, کسی نے 60 سال کی عبادت کی, کسی نے پانی میں کھڑے ہو کر, کسی نے راتوں کو جاگ کر, کسی نے دنیا داری سے بالکل ہٹ کر. اور آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نہ کچھ عطا کر دیا اور لوگ ان کو ولی کہنے لگے. تو یہ کیا وہی ولی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے قرآن کے اندر؟ یہ وہی ولایت ملی ہے ان کو. کسب ضرور کیا ہے انہوں نے, محنت ضرور کی ہے, لیکن اس سے جو حاصل ہوا ہے کیا اس کی وجہ سے وہ دلیل قائم ہو سکتی ہے قرآن کی آیت کہ یہ وہی ولی ہے جن کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ وہ کوئی بھی بزرگ ہو, میں کسی بزرگ کے خلاف نہیں ہوں, ان کی محنتیں ہیں, ان کی ریاضتیں ہیں, انہوں نے کسب کیا ہے. لیکن جس ولایت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے وہ اکتسابی نہیں ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی شخص 30 سال 60 سال 80 سال 90 سال 100 سال محنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کچھ عطا کرتا ہے. اور میرے اور آپ کے جیسے, یعنی کہ اگر کوئی شخص آگ میں بیٹھ جائے کچھ دیر کے لیے اور اس کو کچھ بھی نہ ہو, سمجھ رہے ہیں بات؟ آگ میں بیٹھ جائے اور اسے کچھ بھی نہ ہو, ظاہر اس کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی مشق کی ہوگی, محنت کی ہوگی, ریاضت کی ہوگی, تو پھر وہ اس مقام تک پہنچا. تو کیا اس کا آگ میں بیٹھنا اور آگ میں نہ جلنا اور آگ سے باہر آ جانا حالت صحیح کے اندر دلیل ہے اس چیز کی کہ وہ ولی ہے؟ سمجھ میں بات تھوڑی مشکل ضرور ہے اور تھوڑی سی ہٹ کے بھی ہوگی شاید میرے نوجوان کے لیے تھا. تو کیا وہ ولی ہے؟ نہیں. اب سنیں, یہ جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں کسب کے ذریعے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصول کافی کے اندر, صرف اصول کافی نہیں, صحاح ستہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے, یہ حدیث موجود ہے کہ جب کوئی شخص, رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص واجب کے ساتھ نوافل میں بھی دل لگانا شروع کر دیتا ہے, سمجھ لیں کہ جب کوئی شخص واجب کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی دل لگانا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میری محبت اس سے بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ ایک تو ہے نا میرے جیسا جس نے واجب پڑھا اور بس ٹھیک ہے, اور وہ بھی پورا سورہ پڑھا, لیکن کچھ ہے میرے سامنے بھی چہرے موجود ہیں کہ جو واجب کو بھی اتنی ہی احتیاط کے ساتھ ادا کرتے ہیں جتنا اس کے بعد نوافل کو بھی اسی احتیاط کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی اس طرح سے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے, رسول فرماتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نظر لطف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اور پھر جب یہ محبت بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, ٹھیک ہے, اور اجماع ہے سب کا اس کو. پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ اس کی محبت اللہ سے اتنی بڑھ رہی ہے, اس کی توجہ اللہ کی طرف اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اور اتنے بہترین انداز سے میری نوافل کے اندر بھی عبادت کرنا, میں اور اچھا کرتا ہوں, واجب کے ساتھ ساتھ مستحب کو بھی اتنی ہی اہمیت دے رہا ہے,
ٹھیک ہے، اگر نوافل سمجھ نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، تو مستحب کو بھی اتنا ہی اہمیت دے کے ادا کر رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے، رسول فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ کس چیز پر لطف مل رہا ہے اس کو؟ اس کی محنت کے اوپر، اس کی اس ریاضت کے اوپر، کہ جو اس کے اوپر فرض نہیں تھا لیکن وہ اس کو اتنی ہی دل جمی کے ساتھ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے کیا فرماتا ہے کہ جب کوئی ایسا کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں. کیا سمجھے؟ کیا سمجھے بات؟ اور پھر یہ نہیں، حدیث یہاں پہ رکی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بعد فرماتا ہے اور پھر جو وہ کہتا ہے یا ارادہ کرتا ہے میں کر دیتا ہوں. یہ اس عبادت کا، اس قصب کا اس کو کیا ملا ہے؟ اجر ملا ہے، ریوارڈ ملا ہے. لیکن جب یہ حدیث ختم ہوتی ہے تو اس حدیث کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول نے فرمایا ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ میرا ولی بن جاتا ہے. مرتبہ کہاں تک ہے کہ آنکھ بھی بن گیا، کان بھی بن گیا، زبان بھی بن گئی، ہاتھ بھی بن گیا، لیکن ولی نہیں بنا. اور یہ بھی مت عقیدہ لیجئے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سرایت کر جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کوئی عقیدہ نہیں کہ آنکھ بن جانے سے مراد یہ نہیں کہ اب اللہ کی آنکھ بن گیا، اللہ کی آنکھ اس کے اندر حلول کر گئی ہے، یہ سماعت ہے. نہیں، معصومین علیہ السلام نے اس کو اور وضاحت سے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ نہیں دیکھے گا وہ مگر کہ جو حق، اب نہیں بولے گا وہ مگر وہ کہ جو حق ہوگا، اب نہیں کرے گا وہ کہ وہ جو مگر حق ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو سرایت کرنا یہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن ان تمام تر مرتبوں کے باوجود کہ جہاں اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے، اس مسلمان کے لیے کہ جس نے اتنی جمی کے ساتھ اس کے لیے عبادت کی، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ، کان، آنکھ بن جاتا ہوں. لیکن اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ وہ ولی بن جاتا ہے. یعنی پتا چلا کہ ولی کوئی اور ہوتا ہے، ولایت قصب سے نہیں ملتی. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ولایت قصبی نہیں ہے، ولایت عطا ہے. اگر کوئی اتنی محنت کرنے کے بعد خدا کے ہاں سے اس طرح کی کوئی چیز وصول کر لے تو یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کے لیے ولایت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اگر وہ اتنی دل جمی کے ساتھ عبادت کرے گا تو پھر کہیں اس کا لطف ہو، اس کی مرضی. عبادت کی ضرورت تو نہیں ہے نا اس کو، تو اس کی مرضی کہ وہ کسی کا کان بن جائے، کسی کا ہاتھ بن جائے، کسی کی آنکھ بن جائے تو لوگ اس کو ولی کہتے ہیں، تو وہ غلط ہے. ولایت قصبی نہیں، ولایت عطا ہے. اسی لیے کسی کو رسول نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا ہوا تھا تو کسی نے پوچھا کہ کیسا ہے، تو ایک دفعہ دیکھا کہ جس نے ابھی تو عبادت بھی نہیں کی، کوئی ریاضت بھی نہیں کی، کوئی محنت بھی نہیں کی، کوئی قسم بھی نہیں کیا، لیکن رسول دیکھتا جا رہا ہے، بہتر ہے عینہ عین اللہ، اذنہ اذن اللہ. سمجھ آئی؟ ولایت ایسے ہے، عطا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. ولایت قصب سے نہیں آئے. اور یہ کافی سارے معاملات اسی لیے خراب ہو گئے کہ کئی قصبی لوگوں کو درجۂ ولایت پر بٹھا دیا گیا. یعنی بڑا بہت ہی اچھا جملہ ہے، بڑا پرانا جملہ ہے، شاید آپ کے بھی کاموں میں آیا ہوگا، سماج سے گزرا ہو. ایک شخص ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان بڑا عجیب ہے، اگر یہ ماننے پہ آ جائے نا، اگر یہ ماننے پر آ جائے تو اد ننگے انسان کی بات مان لیتا، اور اگر نہ مانے تو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے کی بات نہیں مانتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی کہ ماننے پر آئے تو کسی ایسے کی بھی مان لے گا کہ شاید اس کے پاس بیٹھنا بھی دشوار ہو. اور لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جب کچھ لینا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا تو پڑے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک شخص کے بارے میں پتہ ہے کہ سال ہر سال ہو گئے. دیکھیں دین اسلام میرا اور آپ کا نہیں ہے.
نہ یہ میرا اور آپ کا ہے، نہ ہی میرا اور آپ کا اس پہ کچھ لگا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے مجھے اور آپ کو تو تکلیف ہوتی نہیں کہ جس چیز کو مرضی اسلام بنا کے سامنے پیش کر دیا جائے. تکلیف اسی کو ہوگی نا کہ جس کا ہے یا جس کا کچھ لگا ہے. اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے ان ہستیوں کے ساتھ ہماری طرف سے کہ ہم ان چیزوں کو اسلام بنا کر، شریعت محمدی بنا کر پیش کریں کہ جس کا تعلق نہ تو اسلام کے ساتھ ہے نہ شریعت محمدی کے ساتھ ہے. کیا سیکھا ہے ہم نے اس درس سے؟ کیا لیا ہے ہم نے متمسک ہو کے آل محمد علیہ السلام سے؟ یہ کہ اگر ایک شخص سال ہر سال سے نماز ادا نہیں کر رہا، پاکیزگی کا خیال نہیں کر رہا، بالوں کو نہیں دیکھ رہا، صفائی و ستھرائی کا خیال نہیں کر رہا، اس کے پاس بیٹھنا دشوار ہے لیکن وہ ولی ہے، لیکن وہ ولی ہے، اس کا جھوٹا بھی کھایا جا سکتا ہے، اور صرف جھوٹا جھوٹ سے تو گالیاں بھی کھائی جا سکتی ہیں. تو یہ کہاں سے لی ہے آپ نے ولایت؟ یہ ولایت کا ماخذ کہاں سے؟ تو پھر یقیناً یہ ماخذ کسی ایسی جگہ سے آیا ہوگا کہ جن کے پاس ادا تو تھی نہیں ولایت کی. انہوں نے لفظ ولایت کے درجے کو کم کرنے کے لیے مجھ اور آپ جیسے معصوم مسلمانوں کو بہکانے کے لیے ولایت کا یہ رنگ ہمارے سامنے پیش کر دیا، اور اصل ولایت سے، اصل ولایت اس سے نظریں ہٹا دی. رسول بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اللہ بتا رہا کہ یہ ولایت، اور یہ اتنی ضروری ولایت، اتنی ضروری ولایت کہ میں عرض کرتا ہوں روز اول سے، جس دن سے یہ اشرا جس کا آغاز ہوا ہے، کہ کسی اور کی ولایت طلب نہیں کی. اپنے آپ کو ولی کہا، اپنی ولایت نہیں مانگی. رسول کو ولی کہا، اس کی ولایت نہیں مانگی، لیکن کسی کی ولایت مانگ رہا. اور اگر وہ ولایت نہیں ہے، پر ایمان اگر ہے بھی تو اس کو قبول نہیں کیا جا رہا، اور اگر اللہ کی وحدانیت کو بھی مان رہا ہے، تو اگر ولایت جس کا تقاضا کیا گیا اگر وہ نہیں ہے تو یہ دونوں چیزیں کام نہیں کرا. اس کا مقصد یہ ہے نا کچھ کہ یہ معاملہ بہت اہم ہے اور عام نہیں ہے. اہم معاملات اہم شخصیات سے حل ہوتے ہیں، عام معاملات عام لوگوں سے حل. ولایت عام نہیں ہے، ولایت خاص ہے، تو کسی خاص کو ولی ماننا پڑے گا. ہر عام کو، ہر چوراہے پہ بیٹھے ہوئے کو، ہر تارک دنیا کو ولی نہیں مان سکتے، نہیں مان سکتے. کیسے مان سکتے؟ یہ اختیار ولی تو دیکھیں کہ ہے کیا. اختیار ولی کیا ہے؟ عرض کیا ہے نا کہ وہ تصرف رکھتا ہے آپ کی جان کے اوپر، آپ کے مال کے اوپر. تو کیا یہ آج ولی بیٹھا ہوا ہے، کیا یہ تصرف رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. کیوں؟ کہ اس نے کسب سے کرامات تو لے لیے ہیں، کرامات تو لے لیے، لیکن ولایت اصلی، یہ خالص ولایت جس کو کہا جاتا ہے، وہ صرف ان لوگوں کے پاس ہے کہ جس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ان کے علاوہ کسی کی ولایت قابل قبول نہیں ہے. ہمارے ہاں معاشرہ اس قدر آگے نکل چکا ہے ان معاملوں میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا دامن ان کے ہاتھ میں دے دیا، وہ جانے اور سرکار جانے. یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے آپ؟ بہت دماغ میں یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے آپ؟ کسی دنوں سے لگ گئے ہم جتنے جائیں گے. عقل نہیں دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اور عقل اس لیے دی تھی کہ کسی ایسی ولایت کے آگے جا کے گر جائیں کہ جن کو شاید اپنا بھی نہیں پتا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اے ایمان والو، اے ذمہ دارو، بڑی احتیاط کا معاملہ ہے یہ. اس کو ایسے نہیں چھوڑ دینا کہ جس کو چاہے ولی بنا لیا. نہیں، ہر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، ہر کوئی ولی. کیونکہ ولی کے اختیارات اللہ نے اس قدر وسیع رکھ دیے، اس قدر گھیرے ہوئے ہے ولایت مجھے اور آپ کو کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. اور اللہ کسی عام کی ولایت مان سکتا ہے آپ سے؟ سب سے بڑی بات سوچنے کی
اگر اللہ طلب کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ ولی بنانا ضرور ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کو نہ بنانا، اس کو نہ بنانا، اس کو نہ بنانا، یہ اتنی تنبیہ اور اتنا خیال اس چیز کے بارے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان والا کسی ایسے کو ولی بنا لے کہ جو حقدار نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ولایت کا مسئلہ بہت اہم ہے. اور کیوں نہ ہو اہم کہ ولایت کی وجہ سے نبوت کی وجہ سے وحدانیت. اگر یہاں پر ولایت کو چھوڑ دیا تو نبوت کا معاملہ بھی جائے گا، وحدانیت کا معاملہ بھی جائے گا. اتنا اہم مسئلہ ہے ولایت کا، تو ہر کسی کو ولی نہیں مانا جا سکتا. میں معذرت خواہ ہوں کہ اگر میں نے آپ کا کچھ زیادہ وقت لیا اس معاملے میں یا زیادہ خشک بات کی ہے. ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. ولایت عطا ہے، کسب نہیں ہے، محنت نہیں ہے. جس کو چاہتا ہے عطا کرنا، جس کو چاہے ولی بنا دے. اور یہ نہیں ہے کہ چھپا کر ولی بناتا، تو یہ بھی نہ سمجھے کہ جو کہ مرضی ہے تو دنیا سے چھپا کر جس کو نہیں، جس کو ولی بناتا ہے پھر دکھاتا ہے. اس کی ولایت دکھاتا ہے کہ یہ کتنا اختیار رکھتا ہے، کیا حق رکھتا ہے. اور کبھی ولی کے ذریعے بتاتا ہے اور کبھی رسول کو مامور کرتا ہے کہ بتاؤ کہ ولی کیا کیا اختیار کرتا ہے. یہ ولی کتنا اہم ولی ہے، اس کی ضرورت کہاں کہاں پیش آئے گی. تو پھر وہی رسول جو یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب کوئی نوافل کے لیے، مستحبات کے لیے محبت کو زیادہ کر دیتا ہے، دل جمی زیادہ کرتا ہے ان چیزوں کے اندر زیادہ اچھے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ کچھ عطا کرتا ہے. وہی رسول بتا رہا ہے کسی کے بارے میں کہ اگر پوری زندگی روزے رکھے، پوری زندگی شب بیداری کرے، صفا و مروہ میں بھاگتے ہوئے حجر اسود کے پاس اگر مر جائے، لیکن اے ولی، میں نے لفظ بدلا ہے معذرت، لیکن اے ولی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، تعارف کروا دیا نا ولی کا کہ اتنی محنتیں، ریاضتیں. میں حیران ہوں ان لوگوں کے بارے کہ جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے اور پھر بھی لوگ ان کو ولی مانتے ہیں. ولی کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوگا رسول، اور اللہ کیا فرما رہا ہے اس کے بارے میں کہ وہ میرا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے. تو بس سوچ لیجیے گا جب بھی علی کے علاوہ کبھی دل کرے کسی کو ولی ماننے کا تو سمجھ لیں صرف وہ نہیں، آپ بھی اللہ کے دشمن بن گئے ہیں. اور اللہ سے دشمنی آپ کو بچا نہیں سکتا. میں بہت مشکور ہوں آپ کی سماعتوں کا. انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. کچھ آیات اور تھیں لیکن چونکہ بات نکلی اور پھر ایک بڑے حساس معاملے کی طرف نکل گئی، میں چاہتا تھا کہ نوجوان اس چیز پر بھی ذرا سوچیں کہ ولایت ہے کیا. علی کو ولی مان لینے کے بعد گنجائش رہ جاتی ہے کسی اور کو ولی ماننے کا؟ بڑے غور سے اور بڑے دل کے ساتھ اس جملے کو سماعت کریں. جب ان ہستیوں کو، اور صرف علی نہیں، سلسلہ آگے چل رہا ہے، ان کے ہوتے ہوئے ضرورت ہے کہ کسی اور کو جا کے ولی مانے یا کسی اور ولی کو پکڑے؟ نہیں. لیکن بات وہی ہے کہ جب آنکھ کھل جائے، آنکھ کھلنے کی دیر ہے، عقل آنے کی دیر ہے، خدا کی رحمت ہونے کی دیر ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جس کو اپنا ولی سمجھ رہا ہوتا ہے ایک لمحہ لگتا ہے، فیصلہ کرتا ہے اور اس روشنی کی طرف سفر کرنا شروع کرتا ہے کہ جہاں پہ حقیقی ولایت موجود ہے. میرے اور آپ کے سامنے ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن چونکہ محرم چل رہا تو حر کی مثال لینا بہت ضروری ہے. یہاں حر نے کتنا عرصہ دوسروں کو اپنا ولی بنا کے رکھا ہے.
یاد ہے نا؟ یہ جو 2 محرم کو میرا اور آپ کا آقا و مولا پہنچا ہے تو کس نے روکا ہے؟ اور کے لشکر نے روکا نا. لجام میں ہاتھ ڈال کے کہا کہ رسول کے بیٹے آپ نہیں جا سکتے. تو حسین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں پڑی. اور یہ عرب کے اندر ایک بہت بڑا جملہ ہے کسی کے، اور کوئی عام نہیں ہے، لشکر کا سالار ہے. لوگ جانتے ہیں کہ اور کس قدر جنگجو انسان، کس قدر بہادر انسان. ایک جملہ کہا ہے اور نے، ہاں ضرور دوسروں کی ولایت ابھی اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں پھنسی ہوئی تھی، لیکن جب حسین نے کہا نا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو جملہ کہا تھا نا لوگ نے کہ رسول کے بیٹے، اگر عرب میں یہ جملہ مجھے کسی اور نے کہا ہوتا تو میں اس کا جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی والدہ کا نام تو میں صرف خیر و برکت کے لیے لے سکتا ہوں. اتنی معرفت تھی، یعنی کہ کہیں ہلکی سی کھڑکی کھلی ہوئی تھی. کہتے جب وقت گزرتا گیا نا، اور پھر یہ مت مایوس ہوں آپ یا مجھ جیسے گناہگار کہ شفاعت نہیں ہوگی. نہیں، حسین جیسے ولی کو مانا ہے، جتنے بھی گناہگار، اور یہی تو بتا رہا ہے کہ راستہ میں نے روکا، اور جب پانی بند کرنے کا فیصلہ ہوا وہاں پر بھی حر موجود ہے. اور نے انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ نواسہ رسول پر پانی نہ بند کرو، یہ شامل ہے ان کے اندر. یہ چھوٹے جرم ہیں حر کے. حسین کو کربلا میں روکنے والا، حسین پر پانی بند کرنے کے فیصلے میں شامل، اور کتنے عظیم گناہ ہیں. میں اور آپ سوچے تو شاید کہ اب تو بخشش کا سوال ہی نہیں پیدا، لیکن کریم ابن کریم موجود ہے. کہتے شب عاشور بڑی بے چینی میں گزاری ہے، ہوتے ہیں بڑی بے چینی، سویا نہیں ایک لمحے کے لیے. اور جیسے ہی نماز فجر ہوئی نا، پہنچ گیا ابن زیاد، اور جا کے کہا، بڑا عجیب جملہ ہے، یقیناً آپ سماعت کرتے رہتے، کہتے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ جنگ نہ ہو، کچھ ایسا ہو سکتا ہے، اور کہہ رہے کہ ہم نواسہ رسول کے ساتھ جنگ نہ کریں. کہتے نہیں، تجھے پتا ہے نا کہ کتنا مال ملے گا اس کے بعد، کتنی مراعات ملے گی، زمینیں مل جائیں گی، شہنشاہی مل جائے گی، بادشاہی مل جائے گی. تو نہیں، اب تو یہ جنگ ہوگی. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے ہاں جنگ ہوگی اور میں لڑوں گا. یہ جملہ کہا ہے، وہ روایت بتاتی کہ ہاں جنگ ہوگی. تو اس نے کہا نا کہ ہاں جنگ تو ہونی ہے، اب یہ ٹل نہیں سکتی. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں جنگ ہوگی اور میں تلوار چلاؤں. تو وہ فوراً کہتا کہ ہاں تیرا پورا لشکر میرے ساتھ. کہتا نہیں، تیرے لیے نہیں چلاؤں گا، تیرے لیے نہیں چلاؤں گا. کہتے اور واپس آیا خیمے سے. روایت بتاتی ہے بیٹا اور ایک غلام اور کہیں بھائی کا بھی تذکرہ، اور ان سے کہا کہ چل. تو بیٹا کہتا ہے بابا کہاں چل؟ کہتا ان کے پاس کہ جو کسی کو مایوس نہیں کرتے، جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. کیا ہوا بابا؟ نہیں، میں فاطمہ کے بیٹے سے جنگ نہیں کر سکتا، میں رسول کی اولاد سے جنگ نہیں کر سکتا. کیا منہ دکھاؤں گا اپنا بروز محشر رسول؟ تو چل مجھے لے چل. کہتے بیٹا اور ایک غلام اور خود ہو. اب یہ تینوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور رخ کہاں کیا؟ خیام حسین. اب کہتے چلتا جا رہا ہے، پیچھے اور کا بیٹا ہے، ساتھ غلام جا رہا ہے. کہتے جب رہ گیا نا کچھ فاصلہ، تو گھوڑ نے ایک دفعہ گھوڑا روکا، سواری ہو. بیٹے نے دیکھا نا کہ باپ نے سواری ہوتی، اس کو لگا شاید دل بدل گیا، بھاگ کر آیا. بابا کیا ہو، دل بدل لیا؟ اور ایک مرتبہ بیٹے کی طرف سے کہتا ہے نہیں، تو جانتا ہے نا کہ میرے جرم کیا کیا ہے، تو جانتا ہے نا میرے جرم کیا کیا ہے. حسین کو روکنے والا میں، حسین پر پانی بند کرنے والوں میں میں شامل ہوں، تو میں ایسے کیسے جا سکتا ہوں؟
میں حسین کا مجرم ہوں تو مجھے ویسے ہی لے کے چلنا جیسے کسی مجرم کو لے کر جایا جاتا ہے. اچھا بابا کیا کرنا ہے؟ دیکھ میرے یہ دونوں ہاتھ بڑھاتے ہیں، میں حسین کی بارگاہ میں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے بابا. ایک کپڑا لیا، خود کے دونوں ہاتھ باندھ دیے. اب وہ چل پڑا آگے. کچھ دیر اور آگے چلے نا تو کہ مرتبہ پھر کہتے بیٹا نہیں ایسے نہیں. بابا اب کیا ہوا؟ کہتے میں حسین کو چہرہ کیسے دکھا سکتا ہوں؟ کچھ ایسا کر کے میرا چہرہ ڈھانپ دے، کو رومال پہ ڈال دے، میں حسین کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا. ایک مرتبہ بیٹے نے ایسے کیا، اب چل پڑا. ایک مرتبہ اور کے بیٹے کی آواز بلند کی، اللہ اکبر. انہوں نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہتے بابا میں دیکھتا ہوں عباس ولی اکبر سامنے آ رہے ہیں. کہتے اچھا چلو آ. کچھ فاصلہ اور طے کیا تو حور کے بیٹے کی اور زیادہ بلند آواز آئی، اللہ اکبر. کہتے اب کیا ہوا؟ کہتے بابا آپ کوئی اور نہیں، حسین خود تشریف لا رہے ہیں ہماری طرف. کہتے جب یہ آگے بڑھا، جب حسین نے استقبال کیا حور کا، بس میں بہت مختصر کروں آپ کی رحمتوں کا. ایک مرتبہ حسین نے جا کر استقبال کیا، کہا کہ میں مجرم بن کر آیا ہوں، معافی مل سکتی ہے؟ حسین جیسے سخی نے جواب دیا. کیا جواب دیا میرے اور آپ کے مولا نے؟ اور کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو میرا یہاں پر بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے. ایک مرتبہ حسین خیموں میں لے کر آئے، تمام اصحاب حسینی کھڑے ہیں. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اور میں شرمندہ ہوں، اور میں شرمندہ ہوں، تیرا مولا تجھ سے شرمندہ. آقا کیا ہوا؟ کہ جب تو پہلے آیا تھا نا تب پانی اتنا تھا کہ تیرے گھوڑوں کو بھی سیلاب کر دیا تھا، لیکن اب حسین مجبور ہے. آج تو مہمان بن کر آیا ہے، دوست بن کر آیا ہے، لیکن حسین کے پاس تیرے لیے پیش کرنے کے ایک جام پانی بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ وقت گزرا عزادارو، شروع ہوا مارکہ حق و باطل. ایک مرتبہ حور نے کہا مولا ایک عرض ہے. حسین فرماتے ہیں کیا کہتے ہو؟ کہتا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میرا بیٹا جنگ کرنے کے لیے جائے. کہتے اچھا. حسین نے اجازت دی، حور نے خود سوار کروایا، جنگ پر بھیجا. اب حور کا بیٹا جنگ کرتا جا رہا ہے، جہاں جاتا ہے تلوار بازی کر رہا ہے. لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ حور کا بیٹا. ایک مرتبہ مقتل سے آواز آئی ابا. حور کی کو آواز دی حور کے بیٹے نے، اور ایک مرتبہ کہا کہ میرے مولا میرا آخری سلام. ایک مرتبہ حور نشست سے کھڑا ہو کر جلدی سے گھوڑے پر سوار ہونے لگا. حسین نے سینے پر ہاتھ رکھا. حور کیا کرنے لگا ہے؟ کہا بیٹے نے بلائے. حسین نے کچھ جملہ کہا، جوان بیٹا ہے، تو بزرگ ہے، دیکھ اپنی عمر کا کیا. اگر اس حالت میں بیٹے کے لاشے پر جائے گا اور تو برداشت نہ کر پائے، میں حسین میں کہوں گا حسین آج تو حر کو کہہ دیا کہ جوان بیٹے کی لاش پر نہ جانا، ابھی کچھ وقت گزرے گی، تو ہوگا تیرا بیٹا کہ جس کے سینے میں برچی کا پھال